اے یوسف یعقوب کے بیٹے، نہ، انہیں کہا اے یوسف داؤد کے بیٹے، حالانکہ وہ داؤد کا بیٹا نہیں ہے۔ اس میں کیا راز ہے؟ کیوں کہا گیا اے یوسف داؤد کے بیٹے؟ میرے واجب الاحترام بہنوں اور بھائیوں، میں ایک ہستی پر غور و خوض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اس آمد کے موسم میں یا کرسمس کی تیاری کے موسم میں بہت جاندار اور بڑا عالی شان کریکٹر ہے، اور ان کا نام ہے ولی یوسف یا مقدس یوسف، جو خداوند یسوع مسیح کے پالنے والے باپ اور ماں مریم کے شوہر تھے، شوہر نامدار۔ یہ بڑا یونیک کردار ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ان کی شان اور ان کا جو رتبہ ہے اور ان کا جو مقام ہے اور ان کا جو ہم پہ احسان ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جس مقام پر کھڑے ہیں اور جس مقام پر انہوں نے خدا کی آواز کا جواب دیا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس لیے وہ کوئی نہیں ہے بلکہ ایک خاص کردار ہے، اور جو ماں مریم کا شوہر ہونے اور خداوند یسوع مسیح کا پالنے والا باپ ہونے کا کردار جو لیتا ہے۔ مقدس متی کی انجیل دیکھتے ہیں تو اس کے 2 چیپٹر جو ہیں وہ زیادہ تر جو مرکزی کردار رکھتے ہیں وہ مقدس یوسف کو رکھتے ہیں، اور جو مقدس لوکا ہیں ان کے پہلے 2 چیپٹر جو ہیں ان میں ماں مریم کو جو مرکزی کردار ملا ہوا ہے۔ اس لیے آپ ان دونوں کے جو 2 چیپٹرز ہیں وہ ان کو تقابل میں رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح فرشتہ ماں مریم سے مخاطب ہوتا ہے اسی طرح مقدس یوسف سے مخاطب ہوتا ہے، یعنی اسے بھی کہتا ہے اے مریم نہ ڈر، اور مقدس یوسف سے کہتا ہے اے یوسف نہ ڈر۔ اسے بھی کہتا ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا روح القدس کی قدرت سے، اور ماں مریم سے بھی کہتا ہے اور یوسف سے بھی کہتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹا ہوگا روح پاک کی قدرت سے، اور ماں مریم کو بھی کہتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور مقدس یوسف سے فرشتہ کہتا ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور ماں مریم کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، جس طرح تو نے کہا تیرے کلام کے مطابق۔ اور مقدس یوسف بھی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اٹھ کر ویسا ہی کیا جیسا کہ خدا نے اس سے فرمایا تھا، جیسا فرشتے نے اس سے کہا تھا۔ یہ واحد ہستی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کوئی لفظ بھی نہیں کہا منہ سے، اور ایک تاریخ لکھ دی ہے، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں بولا اور تاریخ لکھ دی ہے۔ ہی از مین آف سائلنس، خاموشی کا بندہ ہے، اور جس کی خاموشی الفاظ سے زیادہ جاندار ہے، مقدس یوسف کی خاموشی خاص طور پر جو الفاظ ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر ہے، اسی لیے جس کی خاموشی بولتی ہو اسے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ راست باز بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر انسان ہونے کے حساب سے وہ بہت اعلیٰ روحانیت کا وارث ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ مین آف سائلنس ہے۔ آپ کو ملے گا کہ یہ وہ مقدس متی کے پہلے 2 ابواب میں کہ یہ شخص بولتا نہیں، بس عمل کرتا ہے اور فیصلے کرتا ہے اور اقدام اٹھاتا ہے اور خواب دیکھتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں یہ ایک طرح کا اس یوسف کا پرتو ہے جو یوسف کبھی خواب دیکھتا تھا اور اسرائیل کے لیے، سارے اس کے جد امجد کے لیے اور ساری نسل کے لیے وہ برکت کا باعث ہوا۔ یہ یوسف بھی خواب دیکھتا ہے اور خواب میں خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کہ میں آپ کو بتاؤں بحران کے اندر وہ مقام جس مقام پر کوئی بندہ ٹھہر نہیں سکتا، وہ بحران جس کا لوگ فیس نہیں کر سکتے، وہ کرائسس جن کے اندر ٹھہرنا مشکل ہوتا، کیونکہ کرائسس عام طور پر فیصلہ مانگتے ہیں اور گہرا فیصلہ مانگتے ہیں اور مضبوط فیصلہ مانگتے ہیں۔ اسی لیے وہ کرائسس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک تذبذب میں ہیں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو رسوا بھی نہ کروں اور چپکے سے چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو معیار ہے یہ ذرا سوچنے والا ہے، ارے چپکے سے چھوڑ بھی دینا چاہتے ہو اور رسوا بھی نہیں کرنا چاہتے، یہ دونوں چل تو نہیں سکتی۔ اسی لیے اس بحرانی کیفیت کے اندر خدا نے کیسے رہنمائی کی ہے اور انہوں نے کیسے رہنمائی لی ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ بڑا دریا پار کر گیا ہے، وہ بڑا ایک طرح سے وہ بڑا ایک صحرا پار کر گئے ہیں، جو وہ اس مقام تک پہنچ گئے کہ یوسف داؤد کے بیٹے نہ ڈر، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ انہیں نہیں کہا گیا اے یوسف یعقوب کے بیٹے، نہ، انہیں کہا اے یوسف داؤد کے بیٹے، حالانکہ وہ داؤد کا بیٹا نہیں ہے۔ اس میں کیا راز ہے؟ کیوں کہا گیا ہے یوسف داؤد کے بیٹے؟ دراصل
یہی وہ انکشاف ہے، یہی وہ اوپن، یہی وہ دراصل ایک راز ہے جو یوسف تک پہنچا ہے کہ میں صرف یعقوب کا بیٹا نہیں، میں ایک نسل کا بیٹا ہوں، میں ایک وعدہ کی ہوئی نسل کا بیٹا ہوں، اور میں داؤد کا بیٹا ہوں۔ اور پھر جا کر ان کا یہ کھلا کہ یوسف اپنے آپ کو صرف یہ نہ دیکھ کہ تو مریم کا شوہر ہے، بلکہ پوری تاریخ میں دیکھ، اپنی نسل کو دیکھ، اپنی اصل کو دیکھ، اور دیکھ کہ تاریخ میں تیرے آباء و اجداد کی تاریخ میں میں نے کیسے کام کیا، میں کیسے انٹر ہوا ہوں، اور کیسے میں نے وعدے کیے ہیں۔ تو جان رکھ کہ تو تامار کی نسل سے ہے، تو جان رکھ کہ تو بتشابے کی نسل سے ہے، تو جان رکھ کہ تو راؤت کی نسل سے ہے، جان رکھ کہ تو راہاب کی نسل سے ہے، اور ڈونٹ بی اسکینڈلائز، ٹھوکر نہ کھاؤ، یاد رکھ تیری تاریخ کے اندر کس طرح بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ یوسف تو داؤد کا پتر ہے، تو داؤد کا بیٹا ہے، اور اگر اس لائن میں رکھ کر اپنے آپ کو دیکھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی واٹ از ہیپننگ اینڈ واٹ از گوئنگ ٹو بی، یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ عجیب بات ہے کہ تینوں دفعہ فرشتہ خواب میں ظاہر ہو کر اس پر تینوں دفعہ بتایا کہ نبیوں کی معرفت جو کہا گیا تھا وہ پورا ہو، نبیوں کی معرفت جو کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ اس طرح اس نے پہلی دفعہ بھی کہا جو کچھ عشایہ کی معرفت کہا گیا وہ پورا ہو، دوسری دفعہ کہا گیا کہ وہ جو کچھ ہوشیہ کی معرفت کہا گیا وہ پورا ہو، پھر کہا گیا جو کچھ انبیاء کی معرفت کہا گیا وہ پورا ہو۔ کیونکہ یوسف سمجھا ہے کہ جو کچھ نبیوں نے کہا ہے وہ پورا ہونے کو جا رہا ہے۔ اس لیے یوسف تجھے سلام جو سمجھ گیا، خواب میں بھی سمجھ گیا اور جاگتے ہوئے بھی سمجھ گیا کہ خدا ہماری تاریخ میں کیسے انٹر ہوا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب سنا کہ اے داؤد کے بیٹے یوسف نہ ڈر، پھر یوسف کو دراصل جو نیند میں تھا جاگ اٹھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کون سا دریا عبور کیا، کون سا صحرا عبور کیا۔ نمبر ایک، کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے لوگ، یہ سب سے بڑا روگ، کیا کہیں گے لوگ، اس کو عبور کیا۔ میری بیوی حاملہ ہے، میرے ملنے سے پہلے، ہمارے کٹھے ہونے سے پہلے حاملہ ہے، کیا کہیں گے لوگ، اور اس کو مشکل ہے عبور کرنا۔ لیکن یوسف وہ ہے جو اس کو عبور کر گیا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کو پتہ ہے ایک ایگو ہوتا ہے، ایک میل ایگو ہوتا ہے، ایک وہ ایگو ہوتا ہے جو کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ارے میں کادا بندہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں آپ کو بتاؤں، وہ ہر قسم کے ایگو اور میل ایگو سب کو عبور کر گیا، اور وہ کیا کہیں گے لوگ اس کو عبور کر گیا۔ اور اس نے نہ یہ سنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہ یہ سنا کہ میں کیا کہتا ہوں، اس نے یہ سنا کہ خدا کیا کہتا ہے۔ اس لیے جب یہ سنا تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آیا۔ اسی لیے وہ اس کا باپ، آپ کو پتہ ہے جس نے نام یسوع رکھا تھا، اس کو پتہ ہے یسوع کے معنی کیا ہیں، اس کو یہ بھی پتہ ہے یہ شخصیت کیا ہے، اسی لیے وہ یہ خود نام رکھ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کس کو پتہ ہوگا؟ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، اس شخصیت کو اپنے شیڈی نہ رہنے دینا۔ اس کو اس موسم میں سب سے زیادہ جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ غور کیجئے، وہ مین آف ڈیسیشنز ہے، مین آف ویژن ہے۔ وہ ویژن کا بندہ کس طرح فیصلے کرتا ہے اور کون سے اقدام اٹھاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہیرودیس کی چالاکی، آپ کو پتہ ہے ہیرودیس کی پلاننگ، آپ کو پتہ ہے ہیرودیس کی سیاست۔ جب مجوسی آئے تو اس نے یہ ساری دریافت کی، اس نے ساری پلاننگ کی، اس نے یہ چاہا کہ اس مسیح کو جو پیدا ہوا اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتا، مجوسی چلے گئے تو اس نے یہ خواب میں رویا دیکھی، کیا؟ اٹھ بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جا، لکھا ہوا ہے اٹھ بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جا، اور وہ لے کر بھاگ گیا اسی دم۔ یہ نہیں دیکھا رات کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، نہیں، اسی دم اٹھ کر بچے اور اس کی ماں کو لے کر چلا گیا، اور ہیرودیس کی پلاننگ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گیا اور یسوع کو بچایا، اسی لیے مصر کو بھاگ گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس کے کردار پر اور اس کے فیصلوں پر دیکھو، بی بی کو اپنے ہاں لے آنے سے اور پھر یہ قدم قدم پر فیصلے لینے سے، اٹھ بچے اور اس کی ماں کو لے کر بھاگ گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یوسف کو باپ دینا ہے، یوسف کو باپ دینا ہے۔ اور سچی بات ہے، یوسف آج اگر
تم اس بچے کو باپ دیتے ہو، باپ بن کر آتے ہو، تو یہ بچہ ساری دنیا کو باپ دے دے گا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا باپ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا خدا سب کا باپ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وضاحت پر یقین جو خدا اس کو دیتا ہے، اس بی بی کی، یعنی ماں مریم کی وضاحت، ماں مریم کی ضمانت اور ماں مریم کی جو گارنٹی ہے، وہ جب خدا دیتا ہے تو یوسف سمجھتا ہے۔ خدا نے کیا کہا؟ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے مت ڈر، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کے ہاں جو پیدا ہونے والا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کو بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہی اپنے لوگوں کو گناہوں سے بچائے گا۔ اور خاص طور پر یہ کہ یہ جو نبی نے کہا تھا، عیسائیہ نبی نے کہا تھا کہ دیکھ کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بچہ جنے گی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ دراصل یوسف وہ ہے جس نے دیکھ لیا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بچہ جس کو ہم چھپائے پھرتے ہیں، جس کو ہم اٹھائے پھرتے ہیں، جس کو ہم کبھی مصر میں لے گئے، کبھی واپس لے آئے، اور کبھی ہم اسرائیل میں جانے سے ڈرے اور کبھی ناصرت میں چلے گئے، میں آپ کو بتاؤں یہ سارے فیصلوں میں کیا تھا؟ خدا رہنمائی کرتا ہے، خدا رہنمائی کرتا ہے، اور وہ خدا کی رہنمائی میں چلتا ہے، وہ خدا کی رہنمائی لیتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں یہ 2 چیپٹر میتھیو کے پہلے جو ہیں ان کو پڑھیے، یہ ہمیں تیار کر دیں گے کہ اس بھید کے سامنے کون سی کرائسس ہیں، کون اس بھید کو قبول کرنے میں کون سی مشکلات ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں خدا کا متجسد ہونا، انسانوں کے درمیان آنا اور انسان بن کر انسانوں میں رہنا، اس کو ماں مریم اور ولی یوسف سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جب ان ہستیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس بچے کی خاطر کیا نہیں کیا، انہوں نے اس بچے کی خاطر کون سے سٹیپس نہیں لیے، اور اس بچے کی خاطر کون سا پردیس نہیں کاٹا، اور اس بچے کی خاطر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خدا کی رضا اور خدا کے اس بھید کو کس وسعت کے ساتھ، کس وسعت نظری اور کس گہری روحانیت اور خاص طور پر کس تاریخی انڈرسٹینڈنگ اور کس انسانی وہ جو قابلیت ہے اور انسانی صلاحیت ہے، ان سے بھی آگے ہو کر اس کو قبول کیا اور لیا ہے اور اپنے وجود میں لیا۔ دیکھا ہے کہ یہ بچہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ دنیا کا نجات دہندہ ہے اور ہمارا بھی نجات دہندہ ہے۔ خاص طور پر آج ہم ماں باپ کی حیثیت سے اس کو پالنے والے ہیں، لیکن وہ ساری دنیا کا پالنے والا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سلام ہے اس مقدس کو جس کا نام ولی یوسف ہے، جس نے کریٹیکل گھڑی کے اندر وہ سٹیپ لیا، وہ فیصلہ کیا جو کوئی بھی آدمی نہیں لے سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں وہ مین آف فیملی ہے، انہوں نے دونوں میاں بیوی نے اس مقام پر خاندان بنایا جس مقام پر لوگ خاندان توڑنے کو پھرتے ہیں، جس مقام پر لوگ خاندان توڑ کر جدا ہونا چاہتے ہیں، وہ انہوں نے اس مقام پر فیملی بنا کر، خاندان بنا کر یہ دکھایا کہ تم دنیا میں خاندان کو بنانے کے لیے ہو، خاندان کو توڑنے کے لیے نہیں ہو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم وہ پیپل آف فیملی تھے اور فیملی پروموٹر تھے، اور خاص طور پر اس ایک نقطے پر کہ نہ انہوں نے وہ سنی جو لوگ کہتے ہیں، نہ انہوں نے وہ سنی جو میں کہتا ہوں، نہ وہ سنی جو وہ خود کہتے ہیں، بلکہ وہ سنی جو خدا کہتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو وہ سنتے ہیں جو خدا کہتا ہے، وہ لائق طور پر تجسد کے بھید میں بھی داخل ہوتے ہیں اور وہ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور دوسروں میں بھی بانٹتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا کرے اس آمد کے اس موسم میں حضرت یوسف یعنی ولی یوسف اور پاک ماں مریم، ان دونوں کی وہ جو فیصلے ہیں، ان دونوں کے جو سٹیپس ہیں، ان دونوں کے جو اقدام ہیں، ان دونوں کی جو روحانیت ہے، ان دونوں کی جو انسانیت ہے، اور ان دونوں کا جو پیار اس بچہ یسوع سے ہے، یہ ہمارے اندر اتنی گہرائی اور اتنی وہ شوق اور خوشی پیدا کر دے کہ ہم ابدی زندگی کا ابھی ٹیسٹ کر سکیں، جس طرح کے تجسد کا بھید ہمیں یہ عطا فرماتا ہے۔ خدا ہم سب کو یہ عطا فرمائے کہ ہم تجسد کے بھید کو سیلیبریٹ بھی کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ خدا ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق دے۔ گاڈ بلیس یو۔